ان کے تعلق سے. ان ہز موطا امام مالک رپورٹڈ، امام مالک رحمہ اللہ انہوں نے اپنے موطا میں لکھا ہے کہ حبیبہ بن سہل الانصاریہ was married to ثابت بن قیس بن شماس، کہ حبیبہ بن سہل جو ہے ان کی شادی ہوئی ثابت بن قیس بن شماس کے ساتھ. and that Allah's messenger once went to the Fajr dawn prayer، اور جب وہ فجر کی نماز کے لیے گئے and found حبیبہ بن سہل by his door in the dark، اور انہوں نے دیکھا کہ حبیبہ جو ہے وہ ان کے دروازے کے پیچھے اندھیرے میں کھڑی ہیں. Allah's messenger said, who is this؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ She said, I am حبیبہ بن سہل او messenger of Allah۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حبیبہ بن سہل ہوں یا رسول اللہ۔ He said, what is the matter؟ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ She said, I and ثابت بن قیس، meaning she can no longer be with her husband۔ انہوں نے کہا میں اور ثابت بن قیس جو ہے اب مطلب میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ When her husband ثابت بن قیس came، Allah's messenger said to him، تو جب ثابت بن قیس جو ہے وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، هذه حبیبۃ بنت سہل قد ذکرت ما شاء اللہ ان تذکر۔ This is حبیبہ بن سہل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حبیبہ بن سہل ہیں۔ She said what Allah has permitted her to say۔ تو وہ کہہ رہی ہیں جو اللہ نے ان کو کہنے کی اجازت دی ہے۔ حبیبہ also said, O messenger of Allah, I still have everything he gave me۔ کہ یا رسول اللہ میرے پاس آج بھی وہ سب تمام چیزیں ہیں جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ Allah's messenger said, خذ منها, take it from her۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لے لو ان سے جو بھی چیزیں ہیں۔ Take it from her۔ So he took it from her and she remained in her family's house۔ تو انہوں نے ان سے وہ تمام چیزیں لے لی، یعنی کہ مطلب وہ عورت نے خلا لے لی اور وہ اپنی فیملی کے گھر میں جا کے رہنے لگی۔ This was reported by Ahmad, Abu Dawud and An-Nasai۔ Al-Bukhari reported that۔ اور البخاری جو ہے انہوں نے رپورٹ کیا کہ ابن عباس said that the wife of Thabit bin Qais bin Shammas came to the Prophet and said, O messenger of Allah, I do not criticize his religion or mannerism۔ کہ یا رسول اللہ وہ جو بیوی تھی مطلب ثابت بن قیس کی، تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب آئی وہ اور دا وائف آف ثابت بن قیس بن شماس came to the Prophet۔ ہاں برابر، وہ آئی ہے رسول اللہ کے پاس اور کہا یا رسول اللہ میں ان کی کوئی برائی نہیں کرتی اور نہ ہی ان کے دین کی اور نہ ہی ان کے اخلاق کی، بٹ آئی ہیٹ کمیٹنگ کفر ان اسلام، لیکن مجھے اسلام میں کفر نہیں کرنا، مجھے اس سے چڑ ہے، by ignoring his rights on her، کہ ان کا جو بھی میرے پہ حق ہے اگر میں وہ حق کو رد کرتی ہوں تو مجھے اسلام کے اندر کفر نہیں کرنا۔ Allah's messenger said، أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَةً، will you give him back his garden؟ تو کیا تم اس کا جو دیا ہوا باغ ہے وہ واپس کرو گی؟ She said yes۔ تو اس نے کہا ہاں۔ Allah's messenger said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقبل الحدیقہ وطلقها تطلیقا، ٹیک بیک دا گارڈن اینڈ ڈیورس ہر ونس، گارڈن واپس لے لو لیکن ایک ہی بار طلاق دو کیونکہ ایک بار میں تمہارا راستہ کھلا ہے۔ النسائی آلسو ریکارڈڈ اٹ، اور یہ حدیث النسائی میں بھی ہے۔ دا عدہ ویٹنگ پیریڈ فار دا خل، اور خلا کی جو عدت ہے، جو ٹھہرنے کا جو ویٹنگ پیریڈ ہے وہ۔ الترمذی reported that Rubai bint Mu'awwiz bin Afra got a khul during the time of Allah's messenger and the Prophet ordered her to wait for one menstruation period for iddah۔ کہ ربائی بنت معوذ بن افرا نے خلا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ وہ ایک اپنی ماہواری کا جو پیریڈ کا جو ٹائم ہے وہ عدت جو ہے اس میں روکے۔ Transgressing the set limits of Allah is an injustice۔ اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑنا ناانصافی ہے، یعنی ظلم ہے۔
Allah said, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. These are the limits ordained by Allah. So do not transgress them. یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں, اس کو کبھی توڑو مت. And whoever transgresses the limits ordained by Allah, اور اللہ نے جو کچھ بھی اس کے تعلق سے حدیں بنائی ہیں, تو اس کو جو بھی توڑے گا, then such are the wrongdoers. تو وہی ظالمون لوگ ہیں, گنہگار. This means that the laws that Allah has legislated are His set limits. So do not transgress them. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون جو اللہ نے بنا دیے, شریعت کے قانون, وہ اس کی حدیں ہیں, اس کو توڑو مت. An authentic hadith states, إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَفَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ مَحَارِمَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا. Allah has set some limits. اللہ نے کچھ حدیں بنائی ہیں, so do not transgress them. تو اس کو توڑو مت. And commanded some commands. اور اللہ نے کچھ حکم بنائے ہیں, کچھ احکام حکم بنائے ہیں. So do not ignore them. تو اس کی طرف لاپرواہی مت برتو. And made some things unlawful. اور اللہ نے کچھ چیزیں جو حرام بنائی ہیں. So do not commit them. تو وہ حرام چیز مت کرو. He has also left some matters without rulings as a mercy with you. اور کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے ایسے ہی معاملات کو چھوڑ دیا ہے, اس پر کوئی حکم نہیں ہے, وہ تمہارے رحم و کرم پہ, یعنی مطلب not because he has forgotten them, اس لیے نہیں کہ اللہ بھول گیا اس کو. So do not ask about them. تو اس کے بارے میں پوچھو مت. اللہ بھولا نہیں ہے, اللہ نے جان بوجھ کے اس کو چھوڑا ہے. Pronouncing 3 divorces at the same time is unlawful. ایک ہی نشست میں 3 طلاق دینا حرام ہے. The last ayah we mentioned was used as evidence to prove that it is not allowed to pronounce 3 divorces at one time. لاسٹ آیت کے اندر یہ بات, اس میں ثبوت ہے, گواہی ہے اس کی, کہ ایک ہی ٹائم میں, ایک وقت میں 3 طلاق دینا اجازت نہیں ہے اس کی. What further proves this ruling is that Mahmud bin Labid has stated, as an-Nasai recorded, that Allah's messenger was told about a man who pronounced 3 divorces on his wife at one time. کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے ایک وقت میں 3 طلاق دی اپنی بیوی کو. So the Prophet stood up while angry. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے and said, أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. The book of Allah is being made the subject of jest. اللہ کی کتاب کی مذاق اڑا رہے ہو. While I'm still amongst you, جبکہ میں تمہارے درمیان ابھی ہوں, یعنی ابھی میں چلا نہیں گیا ہوں, تو بھی مطلب تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے کلام کی, اللہ کی کتاب کی مذاق اڑاؤ. A man then stood up and said, should I kill that man? تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ میں اس آدمی کو مار دوں کیا. O messenger of Allah, یا رسول اللہ, the wife cannot be taken back after the 3rd divorce. عورت کو تم تیسری طلاق کے بعد واپس نہیں لے سکتے. اللہ said, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. And if he has divorced her the 3rd time, اور اگر اس نے تیسری بار اس کو طلاق دے دی ہے, then she is not lawful for him thereafter until she has married another husband. اور اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی, اس مرد کے شوہر کے لیے, جب تک کہ وہ دوسرے آدمی سے شادی نہیں کر لیتی جو اس کا 2nd شوہر ہوگا. This ayah indicates that if the man divorces his wife for the 3rd time after he divorced her twice, اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تیسری بار,
جبکہ اس نے 2 مرتبہ طلاق دے چکا تھا. then she will no longer be allowed for marriage to him. اب اس کی شادی اب اس مرد سے نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو دوسرے آدمی سے جب تک اس کی شادی نہ ہو. لیکن وہ شادی تم کھیل کی طرح نہیں بنا سکتے کہ چلو بھئی ابھی ایک بندے کو پیسہ کھلا کے، اور وہ ایسے ہیں بہت سارے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ ان کی روزی روٹی ہے کہ وہ اسی پر پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت یعنی حرام ہے وہ. اللہ said حتی تنکح زوجا غیرہ until she has married another husband. جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے شادی نہیں ہو جاتی. meaning until she legally marries another man. جب تک کہ وہ باقاعدگی سے نکاح نہیں کرتی دوسرے آدمی سے. For instance, if she has sexual intercourse with any man, even her master, if she was a servant, she would still be ineligible for marriage for her ex-husband who divorced her thrice, because whomever she had sexual relations with was not her legal husband. تو یہاں پر نکاح کرنا بولا گیا ہے. ایسے ہی یہ نہیں ہے کہ نکاح اس لیے ہے کہ اس آدمی کے ساتھ تمہاری ازدواجی تعلقات ہو، اس لیے نہیں، جنسی تعلقات کے لیے نہیں ہے وہ شادی. وہ شادی ہے باقاعدہ کہ تم کو اب اس سے شادی کرنی پڑے گی، اور اگر تمہاری طلاق ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو پھر وہی ہے کہ تم اب اسی کے ساتھ رہو. تو اگر کوئی آقا یا کوئی مالک ہے اور اس کی لانڈی ہے، وہ سرونٹ ہے اس کی، لیکن سمجھو کہ اگر وہ عورت بھی اگر کسی اور مرد کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق ہوتا ہے تو بھی وہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھئی ابھی صرف یہی چیز تو تھی نا، تو چلو بھئی اب یہ ہم نے جنسی تعلق تو ہو گیا دوسرے آدمی کے ساتھ، تو اب یہ مطلب آدمی جو ہے وہ ایلیجیبل ہو گیا نا پھر سے شادی کے لیے، جو ایکس ہسبینڈ ہے. لیکن نہیں، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح ضروری ہے. نکاح ہونا اور اس کے بعد تمہاری جیسے ایک نارمل شادی ہوتی ویسے شادی، اور ویسے ہی تعلقات اور سب کچھ، اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ طلاق ہو. who divorced her thrice، یعنی وہ شوہر جس نے اس کو 3 مرتبہ طلاق دیا تھا وہ ایکس ہسبینڈ ہے، اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی. because whomever she had sexual relations with was not her legal husband. کیونکہ تم نے اگر کسی بھی انسان کسی بھی مرد کے ساتھ تم نے اگر جنسی تعلقات قائم کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ تمہارا کہ لیگل ہسبینڈ نہیں بن گیا وہ. if she marries a man without consummating the marriage, she will not be eligible for her ex-husband. اور اگر وہ کسی مرد سے شادی کرتی ہے لیکن سمجھو کہ وہ مرد اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور وہ اس کے ساتھ میں مطلب کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا، تو اب وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کے لیے شادی کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتی ہے یہ شادی اب کہ بندہ یہ سوچے کہ چلو نکاح نام کا کر لو. نہ یہ نہ وہ، دونوں ہی چیز کی صفائی دے دی گئی کہ نہ ہی تم جا کے کسی کے ساتھ جنسی تعلق کر لو اور سوچو کہ اچھا میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں، اور یا پھر کسی مرد کے ساتھ شادی کر لو اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوا ہو اور پھر طلاق لے لو اور اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس آ جاؤ کہ چلو بھئی ابھی جو نکاح کرنا تھا پیپر ورک ہو گیا نا، ختم. Muslim reported that Aisha radiallahu anha said that Allah's messenger was asked about a woman who marries a man who thereafter divorces her thrice. یہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس عورت کے بارے میں جس نے شادی کی اس مرد سے جس نے اس کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا تھا. She then marries another man and he divorces her before he has sexual relations with her. اور پھر اس آدمی جو دوسرے آدمی سے اس کی شادی ہوئی وہ اس نے اس کو طلاق دے دیا بغیر اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق کیے. Would she be allowed for her first husband؟ تو کیا اس کا پہلے شوہر کے لیے وہ الاؤڈ ہے؟ Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said لا، نہیں، حتی یذوق اسیلتہا، no until he enjoys her usayla.
یعنی جب تک کہ وہ سیکشل ریلیشن جو ہے وہ مرد نے اس عورت کے ساتھ اگر نہیں کیا ہے تب تک نہیں. البخاری آلسو ریپورٹڈ ہز حدیث، اور یہ حدیث البخاری میں بھی ہے. Imam Ahmad and An-Nasai reported that Aisha radiyallahu anha said that Allah's messenger said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الوسیلۃ الجماع، وسیلہ سیکشل انٹرکورس، کہ وسیلہ کا مطلب ہے جنسی تعلقات. The curse on the participants of تحلیل حلالہ، لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو تحلیل کرتے ہیں، حلالہ کرواتے ہیں. The reason for the woman who was divorced thrice to marry another man must be that the man desires her and has the intention of having an extended married life with her. ایک عورت کے لیے جس کی کہ تیسری طلاق ہو چکی ہے، اس کو دوسرے مرد سے شادی کرنی ہے، وہ مرد اس کی خواہش بھی کرے اور اس کا ارادہ اس مرد کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ میری آگے کی زندگی، شادی شدہ زندگی بیتے. وہ طلاق کی نیت سے شادی نہیں کر رہا ہے. وہ اگر ایسی نیت سے شادی کرو گے تو وہ حلالہ کروا رہے ہیں. دیز آر دا لیگل گولز اینڈ ایمز بیہائنڈ میرج. اور شادی کے پیچھے یہی ہے کہ جو رکھا گیا ہے کہ بھئی اگر تم شادی کو کھیل بناتے ہو تو یہ دیکھ لو، طلاق اگر تیسری ہو گئی تو وہ عورت تم کو نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ آدمی اگر اس کے ساتھ زندگی بتانے کا سوچ رہا ہے تو پھر تم کو وہ عورت کہاں سے ملے گی. If the reason behind the second marriage was to take the woman eligible for her ex-husband again. اور دوسری شادی کے پیچھے وجہ جو تھی کہ تم اس عورت کو اس قابل بنانا چاہ رہے ہو تاکہ وہ اپنے ایکس ہسبینڈ سے دوبارہ شادی کر سکے. Then this is تحلیل that the hadith have cursed and criticized. تو یہ اب ایسا ہے کہ تم اس عورت کو اپنے لیے ایلیجیبل کرنے کے لیے تم اس کا حلالہ کروا رہے ہو کہ بھئی ایک آدمی سے نکاح کروایا، پھر اس سے طلاق کروا دی، اب واپس تم اس سے نکاح کر رہے ہو تاکہ تمہاری بیوی تم کو واپس مل گئی، تو وہ کھیل ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے اور ان کو بہت برا کہا گیا ہے. In addition, when the reason behind this marriage, if it was تحلیل, is announced in the contract, اگر کانٹریکٹ کے اندر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ شادی صرف اس لیے ہے کہ حلالہ کرنا ہے، تحلیل کرنا ہے, it would make the contract invalid according to the majority of the scholars. اور تمام جو بھی بہت سارے علماء کے مطابق یہی ہے کہ وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ اب خارج، یعنی کہ مطلب انویلڈ ہو گیا، رد ہو گیا. Imam Ahmad reported that Abdullah bin Masud radiyallahu anhu said, Allah's messenger cursed the one who does tahleel. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحلیل کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. The one in whose favor it is done, those who eat riba, یعنی کہ وہ جس کے بھی فیور میں کیا گیا ہے وہ، یعنی جن لوگوں کے لیے بھی کیا گیا تحلیل وہ بھی، اور جو تحلیل کرنے والے وہ بھی، اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. Those who eat riba usury and those who feed it pay the usury. اور جو بھی وہ سود دیتے ہیں ان پہ بھی لعنت ہے. At-Tirmidhi and An-Nasai reported this hadith and At-Tirmidhi said this hadith is Hasan. اور یہ حدیث صحیح ہے. He said this is what is acted upon according to people of knowledge among the companions, among whom are Umar, Usman and Ibn Umar radiyallahu anhum ajmain. انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ this is what is acted upon کہ جس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور جو علم والے نالج والے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، وہ ایسے عمل برابر اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں. اور ان عمل کرنے والوں میں، ان نالج والے صحابہ کرام میں عمر، عثمان and ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام.
It was also the saying of the scholars of fiqh among the tabi'in. اور جو سیکنڈ جنریشن ہے اسلام کا تابعین، تو ان کے جو علماء ہیں فقہ کے، ان کا کہنا ہے and it has been reported from Ali ابن مسعود and ابن عباس، اور یہ مطلب جو رپورٹ کیا گیا ہے، مطلب جن سے ان لوگ نے لیا ہے، وہ ہے حضرت علی ابن مسعود and ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین. In his Mustadrak, Al-Hakim reported that Nafi said, a man came to Ibn Umar and asked him about a man who divorced his wife 3 times. ایک شخص آیا ابن عمر کے پاس اور کہا کہ یہ ایک آدمی کے بارے میں کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے. Then his brother married her to make tahleel for his brother. پھر وہ آدمی جو تھا جس نے 3 طلاق دی، اس کے بھائی نے اس عورت سے شادی کر لیا تاکہ اپنی مطلب جو اس کی بھابھی ہے یعنی اس کو وہ حلال کر دے، تحلیل کے لیے، تاکہ اس کے بھائی کے لیے وہ اس کو حلال کر دے وداؤٹ دا بردر نوئنگ دس فیکٹ، اور جبکہ اس بھائی کو اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے. ہز بردر میریڈ ہر ٹو میک تحلیل فار ہز بردر، تو وہ اس نے اپنے بھائی کے لیے یعنی یہ چیز کی، اور وہ بھائی کو اس فیکٹ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. He then asked, is she allowed for the first husband? اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اب اس کا پہلے شوہر کے لیے یہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں. He said no, unless it is marriage that involves desire. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابن عمر جو ہے انہوں نے کہا نہیں، جب تک کہ وہ شخص جو ہے وہ شادی کی خواہش کرے اس عورت کے ساتھ. We used to consider this an act of adultery. ہم اس کو زنا سمجھتے تھے during the time of Allah's messenger. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس کو ہم زنا قرار دیتے تھے اگر ایسے تحلیل اگر تم کرو گے تو. اور اس کا بھی البخاری المسلم جو ہے اس کے اندر they did not record it، انہوں نے اس میں نہیں لکھا. الحکیم جو ہے خالی ان کے پاس ہے. The wording of this hadith indicates that the ruling came from the Prophet. کہ یہ اس کا جو حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے. ابو بکر بن ابو شیبہ الجوزانی، حرب الکرمانی and Abu Bakr al-Asram said that Qabisa bin Jabir said that Umar said کہ حضرت عمر نے کہا if the participants to تحلیل are brought to me I will have them stoned. تحلیل کرنے والے جو بھی لوگ ہیں، جس نے کیا، جس نے کروایا، ان سب کو جب میرے پاس لاؤ گے تو میں ان کو پتھر مرواؤں گا، رجم. When does a woman who was divorced 3 times become eligible for her first husband? ایک عورت 3 طلاق کے بعد اپنے پہلے شوہر کے لیے شادی کے لائق کب بنتی ہے؟ اللہ said، اللہ نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا and if he has divorced her، اگر اللہ نے یہ کہا کہ اگر اس مرد نے اس کو طلاق دی ہے meaning the second husband after he had complete sexual relations with her، کہ دوسرا جو شوہر ہے اس نے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا، اس دواجی تعلقات قائم کیا، اس کے بعد اس نے اس کو مطلب طلاق دی. فلا جناح علیہما ان یتراجعا، it is no sin on both of them that they reunite. تم نے کوئی ایسا پہلے سے ایک ایگریمنٹ نہیں بنایا تھا، لیکن یہ ایک شادی ہوئی اور اس کے بعد یہ ان لوگوں کے تعلق بھی اور اس کے بعد طلاق بھی ہوئی. تو اب یتراجعا کا مطلب ہے کہ دوبارہ پلٹ کے آنا اور ملنا. تو اب یہ کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں پہ. میننگ دا وائف اینڈ ہر فرسٹ ہسبینڈ، وہ عورت اور اس کا پہلا شوہر وہ دوبارہ شادی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. ان ظن ان یقیما حدود اللہ provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah. مگر یہ شرط ہے کہ ان کو جو اللہ کی بنائے ہوئے حدیں ہیں، قانون ہیں،
وہ اس کو قائم کریں گے. میننگ دے لیو ٹوگیدر آنریبلی, عزت کے ساتھ رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. مجاہد said, if they are convinced that the aim behind their marriage is honorable, کہ ان کو اس چیز کی بالکل یعنی کہ یقین ہے کہ ان کا جو ارادہ ہے اس شادی کے پیچھے وہ مطلب بہت آنریبل ہے, عزت ہے اس میں. نیکسٹ اللہ said, وَتِلْكَ حدود اللہ ہے, these are the limits of اللہ, یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں. His commandments and legislation, اور یہ اللہ کے حکم ہے, احکامات, اور اس میں شریعت بھی ہے. یبینوہا, he may explain, وہ بہت ہی کھول کے بیان کر رہا ہے. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, for the people who have knowledge, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, جو جانتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.